آج کا ٹاپک ہے ہمارا پاکستان کی اکانومی کے لیے ڈیمز کی اہمیت، امپورٹنس آف ڈیمز فار اکنامک ڈیولپمنٹ اور اکانومی۔ تو آئیے آج اس ٹاپک کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا اہمیت ہے پاکستان میں ڈیمز کی۔ کچھ نام نا ہم اپنے بچپن سے سنتے ہیں، تربیلا ڈیم، راول ڈیم۔ اچھا، دیامر بھاشا ڈیم جو ہے اس کا انوگریشن ابھی جولائی میں ہوا ہے، یعنی 2020 میں اس کی کنسٹرکشن اسٹارٹ ہوئی ہے۔ منگلا ڈیم ہم سنتے ہیں اور ہب ڈیم ہم سنتے ہیں۔ کانپور ڈیم ایک بہت انٹرسٹنگ ڈیم ہے، ضرور اس کو گوگل کرنا، اس کے بارے میں بھی بتاتی ہوں آگے لیکچر میں جا کر۔ تو یہ کچھ ڈیمز ہیں جن کے بارے میں ہم سنتے آئے ہیں اپنے بچپن سے، MCQs بھی اٹیمپٹ کرتے آئے ہیں۔ پاکستان میں ٹوٹل ڈیمز کی تعداد تقریباً چھوٹے بڑے ملا کر تقریباً 150 کے قریب ہے۔ کچھ کی کیپیسٹی بے حد کم ہے، وہ صرف ان علاقوں کے لیے ہی ہیں۔ کچھ جو ہے وہ اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے جو ہے وہ لارجسٹ میں شمار ہوتے ہیں۔ تو ڈیمز کی ڈفرینٹ اہمیت ہے، ڈفرینٹ ان کے پرپزز ہیں، ڈفرینٹ ان کے کام ہیں۔ آئیے ان کو اب ایک ایک کر کے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا اہمیت ہے پاکستان میں ڈیمز کی، کیوں ان کی اہمیت کو بے تحاشا ایک تو نمبرز کے حساب سے بھی اہمیت دی جاتی ہے کہ جتنے زیادہ ڈیمز ہوں گے اتنی زیادہ جو ہے وہ اس ملک میں اکنامی بہتر ہوگی، وہ ملک خود کفیل ہوگا۔ اور ایک سینسٹیو ایشو ہے پاکستان میں، 1960 میں جو انڈس بیسن ٹریٹری ہوئی تھی، یعنی کہ سندھ طاس معاہدہ ہوا تھا، اس میں بھی کچھ پاکستان کے حصے میں آبی ذخائر تھے، کچھ انڈیا کے حصے میں آبی ذخائر تھے، اور اسی پر ڈیمز کی تعمیر ہوئی تھی۔ کانفلکٹ چلتا رہتا ہے انڈیا پاکستان کے بیچ میں، لیکن ہمارا آج کا ٹاپک ہے پاکستان میں موجود ڈیمز۔ یہ کچھ لسٹ ہے ناموں کی، اس کی پکچرز تو خیر میں آپ کی کلاس روم میں اٹیچ کروں گی، جتنے بھی ریفرنس نوٹس میرے پاس موجود ہیں اس کی۔ گوگل ڈیم ایک بےحد خوبصورت ہے، ان کو گوگل ضرور کیجیے گا آپ، میرا مطلب ہے یوٹیوب ضرور کیجیے گا، آپ کو اس کی ڈاکومنٹریز ملیں گی اور اتنی خوبصورت ہوں گی وہ، آپ کا وقت بھی اچھا گزرتا ہے۔ اور آپ کبھی کبھی ہم زندگی میں لسٹ بناتے ہیں نا کچھ ڈیسٹینیشن کی کہ ہمیں یہاں ضرور ایک آدھ بار وزٹ کرنا ہے، تو یقین مانیں میں سے بہت سی جگہیں آپ کی اس لسٹ میں شامل ہو جائیں گی۔ چلیے آئیے ہم اپنے ٹاپک کا باقاعدہ پوائنٹ وائز آغاز کرتے ہیں کہ کیا ان کی اہمیت ہے ڈیمز کی، کیوں اکانومی میں، کیوں ملک کی معیشت میں ان کو اہمیت یا اہم قرار دیا جاتا ہے۔ تو ان پوائنٹس کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ بے حد اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، ان سے نہ صرف سستی بجلی حاصل کی جاتی ہے بلکہ ان کے پانی کو زرعی آبپاشی یعنی زراعت کے شعبے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ پانی کو اسٹور کرتے ہیں تاکہ اریگیشن کے لیے استعمال کیا جائے۔ وہ زمینیں جہاں رین فال کم ہے، جہاں بارشیں کم ہے، وہاں سپلائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مصنوعی جھیلیں اکثر کچھ ڈیمز کے پاس ہوتی ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں پانی بجلی کے لیے پریزرو کیا جاتا ہے، اور سستی بجلی جسے آپ ہائیڈرل بجلی کہتے ہیں اس کے ذریعے پیدا کی جاتی ہے۔ پاکستان میں بھی ایسے بہت سے ڈیمز ہیں جن کا مقصد بجلی کی جو ہے وہ فراہمی ہے، جیسے ورسک ڈیم ہے، کینیڈا کے تعاون سے بنا تھا۔ اس کے علاوہ ایک ڈیم ہے الائی خاور ڈیم، یہ بےحد خوبصورت ڈیم ہے، اس کا نام بھی میں نے مینشن آپ کے ہینڈ آؤٹس میں کیا ہے جو میں نے آپ کو PDF سینڈ کی ہے۔ اور اس کا بیسک مقصد پانی اسٹوریج کرنا تو ہے ہی، لیکن اس کا بنیادی مقصد ہے بجلی کی فراہمی، کہ کس طریقے سے ٹربائن چلانے کے لیے بجلی کو یہاں پر پانی کو جو ہے وہ ان کو موڑا جاتا ہے اور وہ ٹربائنس کے لیے استعمال ہوتا ہے اور پھر بجلی کو پیدا کیا جاتا ہے۔ فلڈ کنٹرول کے لیے بھی ڈیمز بنائے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ جو پریویسلی ہم نے 150 کا نمبر یوز کیا ہے کہ پاکستان میں ٹوٹل 150 ڈیمز ہیں، یہ بین الاقوامی کمیشن ہے ڈیمز کا، ان کی رپورٹ ہے کہ پاکستان میں 150 ٹوٹل ڈیمز ہیں، اور پاکستان نے اس کو ڈینائی کبھی نہیں کیا۔ تو چھوٹے بڑے ملا کر پاکستان میں تقریباً 150 ڈیم ہیں۔ کچھ کی کیپیسٹی بے حد کم ہے کہ وہ اپنے علاقوں کے لیے ہیں، کچھ اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے خاصے وسیع ہیں۔ اب جیسے کانپور ڈیم ہے، وہ پانی کی ترسیل کرتا ہے اسلام آباد اور راول پنڈی کو، یہ کانپور کے ضلع میں ہے اور کانپور جھیل کے پاس ہے۔ یہ اپنے ارد گرد کے علاقوں کی جو آبپاشی کے ذرائع ہیں اسے پورا کرتا ہے۔ تقریباً 1,10,000 فٹ پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
تقریباً 15 سال کی ٹائم پیریڈ میں تعمیر ہوا تھا. 1968 میں اسٹارٹ ہوا تھا اور 1983 میں اس کو کمپلیٹ کیا گیا تھا. 13 ارب کی لاگت آئی تھی اس پر. اور یہ محض ایک ڈیم نہیں ہے جو پانی کی ترسیل کرتا ہے، جو پانی کو جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا ہے، بلکہ یہ جو کانپور ڈیم ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک بڑا سیاحتی مرکز بھی ہے. یہاں فشنگ کرتے ہیں لوگ، جو ہے وہاں پہ بوٹنگ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ کشتیاں چلائی جاتی ہیں. یہاں پر ایک سیاحتی مرکز کی حیثیت اس کو حاصل ہے. ہر ویکینڈ پہ تقریباً ایک ایسٹیمیشن ہے پاکستان کی ٹورزم جو ایجنسیز ہیں ان کا، کہ تقریباً ویکینڈ پر سیٹرڈے سنڈے 40 سے 50 ہزار لوگ یہاں جاتے ہیں اور مختلف ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اس کا پانی بیحد خوبصورت ہے، صاف ستھری جگہ ہے. اس کے ارد گرد کچھ جو ہے وہ اینٹیک پلیسز ہیں، اور جب بدھ مت زمانہ تھا نے بہت سالوں پرانے وہاں پہ آثار قدیمہ ہیں، پہاڑوں میں گرا ہے. بیحد خوبصورت جگہ. تو سیاحت کا بھی مرکز ہے، پانی کی ترسیل بھی ہے اور سیاحت کا مرکز بھی ہے. اسی طریقے سے ایک اور ڈیم ہے پاکستان میں، گومل ڈیم، GOMAL. یہ جنوبی وزیرستان میں ہے. یہ دریائے سندھ کی ایک شاخ ہے گومل، اسی کے ساتھ بنا ہوا ہے اور جنوبی وزیرستان میں. اس کا مقصد ہے، اس کے مقاصد میں شامل ہے کہ یہ نہ صرف اس علاقے کی زمینوں کو سیراب کرتا ہے، فلڈ کنٹرول کے لیے استعمال ہوتا ہے، بلکہ یہ بجلی کی پیداوار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تقریباً 2001 میں اس کو اسٹارٹ کیا تھا کنسٹرکٹ کرنا اور 2011 میں یہ مکمل ہوا تھا. اس میں بجلی بنانے کی مشینری بہت بڑی جو ہے وہ کوانٹٹی میں یہاں پر موجود ہے، اور یہ بجلی پیدا کرنے کے حوالے سے گومل ڈیم MAL کافی مشہور ہے. اس کی لسٹ میں نے آپ لوگوں کو دکھائی ہے پچھلی سلائیڈ میں. تو گومل ڈیم اپنے علاقے کو لے کر، اپنی ایکٹیویٹیز کو لے کر بہت مشہور ہے، جو نہ صرف سیلاب کے پانی کو روکتا ہے بلکہ بجلی کی پیداوار، پانی کی ترسیل کا ایک اہم ذریعہ ہے. گومل ڈیم کی اپنی ہسٹری ہے، کافی دکھی بھی اور عجیب بھی. اس کی جو فیزیبلٹی رپورٹ ہے کہ اس علاقے میں یہ ڈیم تعمیر ہونا چاہیے KPK میں، اس کی رپورٹ 18 سینچری میں 1898 کے قریب انگریزوں نے بنائی تھی، قیام پاکستان سے پہلے. اور اس پر عمل شروع ہوا، یعنی کہ اس کو بنایا گیا 2001 میں. چائنا نے سپورٹ کیا تھا پاکستان کو ٹیکنیشینز کی فارم میں بھی اور فائنینس میں بھی. اور میں نے کہا نا اسٹارٹ میں اس کی کہانی دکھی ہے. اس کو نوٹس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، مگر آپ کو سن لینا چاہیے، کچھ چیزیں ہماری نالج کے لیے ہوتی ہیں. کیونکہ یہ وزیرستان کے علاقے کی طرف ہے، لہٰذا تھوڑا سا امن و امان کا مسئلہ یہاں پر ہمیشہ رہا جب سے اس کی کنسٹرکشن ہوئی. اسی لیے اس کی کنسٹرکشن کو ایک لمبا ٹائم لگا. 2001 میں اسٹارٹ ہوئی کنسٹرکشن اور 2011 تک اس کی کنسٹرکشن چلی ہے. اور چینی انجینئر یہاں کام کرتے تھے، انہیں اغوا کیا گیا، ان کے قتل ہوئے. یہاں کام کرنے والے مزدور اغوا ہوئے، 1-2 لاپتہ ہو گئے، کچھ کو پھر ایک بہت ہیوی اماؤنٹ دے کے چھڑوائے گئے. تو لا اینڈ آرڈر کو لے کے چونکہ یہ علاقہ ہمیشہ سے ٹرکی رہا تھا، تو یہاں پر ڈیم کی تعمیر کے وقت بھی مسئلہ آیا. اس کا تعلق آپ کی اہمیت میں نہیں ہے، لیکن یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے. کچھ پوائنٹس کبھی نہ کہیں زندگی میں کام آتے ہیں ہمیں مینشن کرنے کے لیے. تو ڈیمز کی اہمیت کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں، زراعت کے پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کرتے ہیں، بجلی کی پیداوار کو لے کے ڈسکس کرتے ہیں، آپ ضرور ڈیمز کی ایگزامپل جو میں آپ کو بتا رہی ہوں مینشن کیجیے گا کہ فلاں ڈیم جو ہے وہ بجلی کی پیداوار کے لیے استعمال ہوتے ہیں، سیلاب کی روک تھام کے لیے باقاعدہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے. میں نے اگزامپل دی تھی آپ لوگوں کو فلڈ کنٹرول کے لیے کہ کچھ ڈیمز کی تعمیر ہی اس لیے کی جاتی ہے کہ ان کو فلڈ کنٹرول کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. پانی کی ترسیل کا ذریعہ ہے، ہم نے ڈسکس کیا. سیاحت کا ذریعہ ہے، ہم نے ڈسکس کیا. اسی طریقے سے ایک ورسک ڈیم ہے. ورسک ڈیم بھی ایک اہم ڈیم میں شمار ہوتا ہے پاکستان کے. اس کی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت بہت اچھی ہے. اس کی کنسٹرکشن 2 حصوں میں کی تھی. اس کی کنسٹرکشن 1960 میں ہوئی تھی اور اس کے بعد 1981 میں اس کی کیپیسٹی کو مزید انکریز کیا گیا تاکہ اس کی بجلی پیدا کرنے کی کیپیسٹی مزید بہتر ہو سکے.
تو ورسک ڈیم ایک اہم ڈیم ہے پاکستان کا، جس کا کام اگین پانی کی ترسیل، زراعت، بجلی کی پیداوار ہے، اور اس پر کافی کام کیا جا رہا ہے کہ اس کی کیپیسٹی مزید بڑھے، کیونکہ اس کے آس پاس کی زمینیں کافی حد تک جو ہے وہ سپورٹ کریں گی اگر اس پر مزید کام کیا جاتا ہے، اس کی پروڈکشن کو مزید، پروڈکشن سے مراد ہے اس میں بجلی کی جو پیداوار ہے اس کو مزید انکریز کرنے کے لیے کام کیا جائے، تو یہاں کا جو ہے وہ زمین کافی سپورٹ کرے گی۔ اچھا، ایک اور ڈیم ہے غازی ڈیم، یہ تقریباً دریا سندھ کے کنارے پر ہی ہے، اور اس کا بنیادی مقصد پانی اسٹور کرنے سے زیادہ ہے اس پانی کو استعمال کرنا بجلی کی پروڈکشن کے لیے۔ لکھتی ہوں تاکہ آپ کو اس کا نام کا بھی اندازہ۔ جی، تو غازی برودہ ڈیم ایک ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ یہ دریائے سندھ کے پانی کو موڑ کر بجلی کی پیداوار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ پنجاب کے علاقے میں واقع ہے، میرا خیال ہے یہ واقع ہے اٹک کے علاقے میں۔ تقریباً 1999 کے قریب اس کو جو ہے وہ کمپلیٹ کیا گیا تھا، 1995 میں کمپلیٹ کیا گیا تھا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے اسے سپورٹ کیا تھا، اسلامی ترقیاتی بینک نے سپورٹ کیا تھا اس کی تعمیر میں، جاپان کی طرف سے فنڈ ملے تھے، اور اس کے بعد اسے جو ہے وہ تعمیر کیا گیا تھا۔ کافی ساری فائنینس لگی تھی اس میں اور اس کو تعمیر کیا گیا تھا، لیکن یہ ایک اہم ڈیم ہے کیونکہ یہ نہ صرف بجلی پیدا کرتا ہے، یہ اس پورے علاقے کے لیے جو ہے وہ مختلف زمینوں کے لیے آبپاشی کے لیے پانی فراہم کرتا ہے۔ تو جب آپ ان پوائنٹس کو لکھیں گے، ایکسپلین کریں گے، تو ان ڈیمز کی ایگزامپل کو ضرور مینشن کیجیے گا کہ غازی برودہ ڈیم جو ہے وہ زراعت کے لیے بھی کام آتا ہے، بجلی کی پیداوار کے لیے بھی کام آتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ورسک ڈیم کی ایگزامپل لی، تو ہر ہیڈنگ میں جیسے آپ جب زراعت کی ہیڈنگ لکھیں گے تو ایک دو ڈیمز کے نام لکھیں گے اور پھر اس کے ریفرنس سے لکھیں گے کہ یہ ڈیمز ان مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ ان ڈیمز کو لے کے ان ہیڈنگ کو ریفر کریں گے۔ تو ڈیمز کی اہمیت کی جب ہم بات کرتے ہیں، زراعت کے لیے یہ زمینوں کو پانی فراہم کرتے ہیں۔ ڈیمز کے نام میں نے آپ کو بتایا اس کے ریفرنس سے کہ مختلف ڈیم، جس میں ہب ڈیم شامل ہے، جس میں غازی برودہ ڈیم شامل ہے، جس میں ورسک ڈیم شامل ہے، جس میں کانپور ڈیم شامل ہے، جس میں کوملزام ڈیم شامل ہے۔ یہ سبھی ڈیمز نہ صرف زراعت کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں، اپنے آس پاس کے علاقوں کو پانی فراہم کرتے ہیں زمینوں کو، بلکہ یہ بجلی کی پیداوار جسے آپ ہائیڈرل پاور کہتے ہیں اس میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، سیلاب کی روک تھام کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تاکہ جو فلڈ ایریاز ہیں جہاں پہ پانی ہر سال ایک ہی روٹ سے آتا ہے، یہ اس پانی کو اپنے اندر آبزرو کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اور پھر انہیں مختلف ترقیاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جو سارے مقاصد ہیں ان کے، یہ ملٹیپل ہوتے ہیں۔ کوئی بھی ڈیم صرف اس لیے استعمال نہیں ہوتا کہ صرف اسے زراعت کے لیے استعمال کیا جائے گا، ہر ڈیم اپنے اندر ملٹیپل پرپز رکھتا ہے، ہر ڈیم اپنے اندر کوئی نہ کوئی خاص اہمیت رکھتا ہے، اور اس کے بعد اس کی جو ہے وہ کیپیسٹی اس کے لیے اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ وہ پانی کی ترسیل اور پانی کو اپنے اندر اسٹور کرتے ہیں۔ سیاحت کے پوائنٹ آف ویو سے ہم نے ڈسکس کیا، سیاحت کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ یہ ایک اہمیت رکھتا ہے۔ اب جیسے ایک میرانی ڈیم ہے، ٹھیک ہے، میرانی ڈیم، یہ میرانی ڈیم 2002 میں تقریباً اس کی تعمیر شروع ہوئی تھی، اور 2006 میں اس کی جو ہے وہ تعمیر مکمل ہوئی تھی۔ یہ بلوچستان کے علاقے میں ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ فلڈ کا جو پانی ہے اسے کنٹرول کرتا ہے، اور تقریباً 58,000 کیوبک میٹر سے زیادہ پانی یہ اپنے اندر اسٹور کرتا ہے، میران ڈیم بلوچستان کے علاقے میں۔ اب جو فلڈ کا پانی ضائع ہوتا ہے اور تباہی مچاتا ہے، یہ ڈیم اس کو اپنے اندر جو ہے وہ جمع کر لیتا ہے، اور پھر اسے فردر پروڈکشن پوائنٹ آف ویو کے لیے استعمال کرتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں کنٹینیو کرتے ہیں بات کو۔ اسی طریقے سے ایک ڈیم ہے ستپارہ ڈیم، یہ ڈیم گلگت بلتستان میں ہے، اور یہ اسکردو کے مقام پر ہے، بیحد خوبصورت ہے۔ فشنگ ہوتی ہے یہاں پر پانی ذخیرہ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو ان علاقوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے جو ہمیں کافی زیادہ ایڈ ملی تھی US جو ایجنسی ہے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کی، اس کی طرف سے ملی تھی،
اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس علاقے میں پروڈکشن ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کیا جائے اور ترقی دی جائے۔ اس کے علاوہ ڈیمز کا فائدہ یہ ہے کہ پانی کو اسٹور کرتے ہیں اریگیشن کے لیے، یعنی آبپاشی کے مقاصد کے لیے۔ اب جو سندھ کے ایسے علاقے ہیں جو سوکھے ہیں، یا پنجاب کے ایسے علاقے ہیں، بلوچستان کے ایسے علاقے ہیں جو سوکھے ہیں، جہاں بارشیں کم ہوتی ہیں، جو کہ رین فال کے اعتبار سے بھی کم ہے، اور جہاں کی زمین سوکھی ہے اور جہاں پہ زراعت کو صرف بارش کا پانی کافی نہیں ہوتا بلکہ آرٹیفیشل طریقے سے بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ جو آرٹیفیشل طریقے سے پانی کی نیڈ ہے، اسے پورا کرنے کے لیے ڈیمز کی اہمیت یہ ہے کہ یہ اس اریگیشن ریکوائرمنٹ کو پورا کرتے ہیں۔ واٹر سپلائی، ظاہر ہے جن علاقوں میں بارش کم ہوتی ہے وہاں پانی کی سپلائی کے لیے ڈیمز استعمال ہوتے ہیں۔ فلڈ کنٹرول کی ہم نے پریویسلی ذکر کیا کہ جو فلڈ کنٹرول جو ایریاز ہیں جہاں پہ سیلاب زیادہ آتا ہے، ان روٹس پر پہلے تو فیزیبلٹی رپورٹ کی بنائی جاتی کہ کیا وہ علاقے ڈیمز کے لیے بہتر ہیں، اور پھر وہاں پر ڈیمز تعمیر کیے جاتے ہیں تاکہ ان علاقوں کو فلڈ کی تباہی سے جس قدر ہو سکے بچایا جا سکے، اس پانی کو جو ضائع ہوتا ہے استعمال کر کے پروڈکٹیو سائٹ پر یوز کیا جا سکے۔ فشنگ ایک ہم نے اگزامپل ڈسکس کی تھی، چاہے وہ کومل زام ڈیم ہو یا کہ وہ دوسرے ڈیمز ہوں، وہاں پر نہ صرف مختلف اچھی نسلوں کی فشنگ جو ہے، ان کی مچھلیوں کی افزائش نسل ہوتی ہے، بلکہ لوگ وہاں پر فشنگ کے لیے آتے بھی ہیں، اور ان کی مختلف قسم کی جو اقسام ہیں وہاں پہ پرورش پاتی ہیں۔ تو ڈیمز کے ملٹیپل پرپزز ہیں، اہمیت ہیں، ان کے کام ہیں، ان کے فنکشنز ہیں جو ہم نے ڈسکس کیے۔ ان ویڈیوز کو غور سے سنیے گا۔ ایک دو لنک میں آپ کو دے رہی ہوں، اس کی ہینڈ آؤٹ بھی میں آپ کے ساتھ اٹیچ کر رہی ہوں، یعنی ریفرنس جو نوٹس ہیں وہ بھی اٹیچ کر رہی ہوں، اور آپ کے واٹس ایپ گروپ میں بھی سینڈ کر رہی ہوں، تو ان کو غور سے دیکھیں، اور پھر جو بھی ڈسکشن ہے فردر ہم اسے مزید ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک سجیشن دوں گی، یہ ٹاپک میں نے آپ کو پورا سمجھا دیا، میں نے اس کے آپ کو ہینڈ آؤٹس بھی دیے، اس کو گوگل ضرور کرنا اور اس کی یوٹیوب ضرور کرنا۔ آپ کو نا آپ کو بہت سی چیزیں سننے کو ملیں گی جو آپ کو یاد رہیں گی، اور آگے زندگی میں یہ چیزیں کام آتی ہیں مختلف جگہوں پہ، صرف ریفرنس کے لیے نہیں کہ آپ اپنی کسی کو بتا رہے ہیں، آپ کو خود بھی اچھا فیل ہوگا۔ ہم بہت سی ایکٹیویٹیز ڈھونڈتے ہیں نا، تو ان ایکٹیویٹیز کا ایکچولی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو بہت سی نالج دیتی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، یہ ہمارا ٹاپک آج کا پورا ہوا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اب نیکسٹ لیکچر کے ساتھ آپ سے ملتے ہیں، اور اس کو دیکھیں، ڈسکس کرتے ہیں، پھر جو آپ کے کویشچنس ہیں اس کو سالو کرتے ہیں۔